الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے علم کی جو دولت آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے اور اس علم کی نسبت سے آپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ہر لمحہ ہر گھڑی محسوس اور تازہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے اپنے مقدور بھر ہمیشہ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. اس میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ڈالی گئی ہے. یہ کوئی لوگوں کا سونپا ہوا معاملہ نہیں ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں لوگوں کے نظریات بدل گئے، سوچ بدل گئی اور برتنے اور عمل کرنے کا انداز بدل گیا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. پہلے ہمارے بچپن میں جب کسی کو پوچھا جاتا تھا آپ کیا کرتے ہیں کسی عالم سے، میں فلاں جگہ خدمت انجام دیتا ہوں، یہ جواب ہوتا تھا. آج پوچھتے ہیں کیا کرتا ہوں، فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں. پہلے یہ جواب ہوتا تھا، آج یہ جواب ہے. اب یہ نوکری والا خیال جب دل میں آ گیا تو انداز بھی پھر وہی آ جاتا ہے. پھر اپنی ہر چیز کو وہ قیمت لگاتے ہیں کہ بھئی میں یہ کروں گا اس پر مجھے کیا ملے گا، میری تنخواہ میں کیا اضافہ ہوگا. ابھی 500 دے رہے ہیں تو میں ایک نماز زیادہ پڑھا دوں گا تو مجھے کتنے ملیں گے. یہ سوچ بدل گئی. یہاں تک کہ بڑے مدارس میں پڑھانے والے اہل علم ان کا بھی یہی مزاج. ان کو بھی کوئی ضمنی اور ذیلی کام سونپا جاتا ہے. بھئی طلباء کی ذرا نگرانی کر لیجیے. آپ صبح تلاوت کے وقت آپ بھی اپنی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، یہ بیٹھے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیے. آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ ان سب پر ایک رعب رہے گا، ایک ماحول بنا رہے گا. طلباء یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے. 10 منٹ کا کام ہے. ویسے بھی اگر آپ گھر جا کر تلاوت کرتے ہیں تو پوچھے گا مجھے کیا ملے گا اس پر. یہ جو ایک مزاج بن گیا ہمارا، ایک سوچ بدل گئی. اس نے ہماری خدمات میں سے، ہمارے ان دینی کاموں میں سے روح نکال دی. اخلاص ختم ہو گیا. اللہ کے لیے کرنے کا جو جذبہ تھا وہ باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے ہم سب جو ہیں جو کام انجام دیتے ہیں اس پر تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن یہ سب مجبوری کا درجہ ہے. ویسے ہمارے ائمہ احناف جو متقدمین ہیں ان کا مسلک تو یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم پڑھنے پڑھانے پر ایک پائی بھی لینا جائز نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں ایک اسلامی نظام تھا، بیت المال کا ایک سلسلہ تھا اور اس کے اندر سے ان مختلف خدمات انجام دینے والے حضرات کو، جس میں علمی خدمات انجام دینے والے لوگ بھی تھے، ان کے لیے حکومت کی طرف سے وظیفے مقرر ہوتے تھے
ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، اس لیے اس وقت اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بعد میں جب یہ اسلامی حکومت کے نظاموں میں جو ہے کمزوری آئی اور اس زمانے بعد کے آنے والے بادشاہوں نے بیت المال کو اور سرکاری خزانے کو اپنے ذاتی خزانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ مختلف خدمت انجام دینے والوں کے لیے جو وظائف مقرر ہوتے تھے وہ سلسلہ باقی نہیں رہا، تو اب ظاہر ہے جو لوگ ایسے ہیں صاحب حیثیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے اور ان کے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل ہیں، وہ تو گویا اپنی اور اپنے ماتحتوں کی معاش اور ضرورتوں کی طرف سے بے فکر ہو کر کے ان علمی خدمات کو انجام دے سکتے تھے۔ لیکن ایسے لوگ جن کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، اگر وہ اس میں لگتے ہیں تو اپنی اور اپنے ماتحتوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس میں لگتے ہیں تو یہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے بعد کے آنے والے حضرات علماء نے، متاخرین احناف نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے قرآن کی تعلیم پر آپ معاوضہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو یہ متقدمین اور متاخرین دونوں کے مسلک میں تطبیق دیتے ہوئے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ بھئی جس وقت یہ ہم تنخواہ لے رہے ہیں تو ہم تو اپنے دل میں یہ سمجھ کر کے لیں کہ بھئی چونکہ ہمارے پاس اپنی اور اپنے ماتحتوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اب اگر ہم اس کے لیے کچھ اور کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو یہ خدمت انجام نہیں دے پاتے، اس لیے ہم مجبوراً یہ رہ رہے ہیں کیونکہ اپنا وقت اس میں لگاتے ہیں۔ یہ تعلیم کا نہیں بلکہ وقت کا معاوضہ ہے، اور دینے والے یوں سمجھے کہ بھئی یعنی عوام یا جو لوگ دے رہے ہیں کمیٹی والے وہ یوں سمجھے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے، یہ حضرات اپنے آپ کو فارغ کر کے اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ گویا اس طرح دونوں جو ہے مسلکوں میں تطبیق دے دی۔ اسی لیے ہمارے بڑے بڑے اکابر نے بھی یہ کام جو کیا، آج ایک جزیہ یہ بھی ہے، ہمارے دعوت و تبلیغ میں لگنے والے احباب بعض مرتبہ اہل علم کے متعلق جو ہے نا یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے، تو پیسے لے کر کام کرتی ہے، ہم مفت کام کرتے ہیں۔ اب اصل میں ان کے دلوں میں بھی یہ بات جو آئی وہ دراصل ہمارے نظریات کی تبدیلی ہی کا نتیجہ ہے، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، ورنہ ان کے دل میں بھی یہ بات نہ آتی۔ خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم میں جس زمانے میں پڑھاتے تھے آپ تنخواہ لیتے تھے، ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب وہ تنخواہ، ہمارے تمام اکابر، تو تنخواہ لینا یہ کوئی جرم نہیں ہے اور یہ کوئی اخلاص کے منافی نہیں ہے، اور مفت کام کرنا یہ کوئی اخلاص کی گارنٹی نہیں۔ تیجی بات، جو مفت کام کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ اخلاصی والے ہوں، ورنہ تو پھر اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے اور جو ہے وہ مالدار جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور وہ عالم جو ویسے ہی مفت میں خدمت انجام دیتا ہے، کل کو قیامت میں جن تین کو بلایا جائے گا صرف اس بنیاد پر کہ شہرت ہوگی، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی، لیکن حقیقت میں کہ ہمارے دلوں کے اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں نیتوں کے اور دوسروں کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں اس نظریے سے تو اپنے آپ کو دور کرنا ہے اور ان خدمات کو یہ سمجھ کر کے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اس علم کی نسبت سے ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کو اور دین کے ان احکام کو پہنچائیں، جس طرح ہم نے، اس لیے کہ علم کے دو ہی حق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اس علم پر ہم خود عمل کرنے کا اہتمام کریں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ آپ احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، ہر جگہ انہی دو چیزوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائے گی۔ عبد القیس کا وفد آیا، ان کو حضور نے یہی کہا، اور مالک ابن حویرث اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے تھے، 20 دن حضور کی خدمت میں رہے، واپسی پر حضور نے ان کو یہی نصیحت کی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت،
حضور فرماتے کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے عمل کرے اور ایسے لوگوں کو بتلائے جو عمل کرنے والے ہوں. پر احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو ہر جگہ علم کے یہی دو تقاضے ہم کو ملیں گے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائیں. تو میں جو عرض کرنے جا رہا تھا کہ اس علم کی نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں, ان ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس علاقے کے جو مسلمان ہیں ان کی علمی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کریں. ہمارے اکابر نے یہ جو دیکھیے, آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کا سفر نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا, بے شمار ملکوں میں جانا ہوا, لیکن ہمارے اس ہندوستان میں اور ہندوستان میں بھی ہمارے گجرات کے اس علاقے میں جو ہے دین کی بہار ہے, مکاتب کے سلسلے ہیں, مدارس کے سلسلے ہیں, خانقاہیں ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام ہے, یہ سارے مختلف دینی جو ہے کام انجام دیے جا رہے ہیں وہ, اور دوسرے علاقوں میں جا کر کے ہم دیکھیں گے زمین و آسمان کا فرق آئے گا. یہ ہمارے اکابر کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے انجام دی. اس ملک پر سے جب اسلامی حکومت ختم ہوئی اور انگریز نے اپنا تسلط جمانا شروع کیا تو ہمارے اکابر نے پہلا کام تو یہ کیا کہ انگریز کو یہاں سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ مسلح جد و جہد کی. شاملی کے میدان میں حضرت نانوتوی, حضرت گنگوئی, حضرت جو حاجی صاحب وغیرہ, اور اسی طرح وہاں جو ہے کیرانہ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانی اپنے رفقا کے ساتھ انہوں نے مسلح جد و جہد کی, لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا, اس میں ان کو ناکامی ہوئی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم بزور قوت انگریز کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتے. تو اب دوسرے درجے میں ان حضرات نے مل کر کے یہ مشورہ کیا کہ اس ملک میں اسلام اور اہل اسلام کے بقا کے لیے کیا شکلیں اختیار کی جائیں. چنانچہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے اور وہ ادارہ ایسا ہو جس کا بقا جو ہے حکومت کے اوپر موقوف نہ ہو, عوام کے تعاون سے چلنے والا ہو. دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. چندے کی شکلیں جو اصول اشتگانہ ہیں وہ تقسیر چندہ, اس کا مقصد اتنا ہی ہے. آج کل تو اس تقسیر چندہ کو لفظی معنی میں رکھ کر کے اہل مدارس اس میں الگ سے لگ گئے ہیں. مقصد تو اس کا یہ تھا کہ یہ ادارے جو ہے حکومت پر موقوف نہ ہو, اس لیے کہ حکومت پر موقوف رہیں گے حکومت گئی, ادارے ختم ہوئے. آج مسلم ممالک کا حال دیکھ لیجیے تو وہاں اس طرح دینی خدمت انجام دینے والے ادارے نہیں ہیں. ہمارے اکابر نے یہ سلسلہ جو شروع کیا یہ ان کی بڑی جو ہے دوربینی اور سوچ کی بات تھی کہ انہوں نے گویا اس عوامی چندے سے یہ سلسلہ شروع کیا کہ حکومت ہماری رہے یا نہ رہے, ہم اپنے اسلام اور ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جو سلسلے شروع کریں گے وہ حکومت کے گویا رہین منت نہیں ہوں گے. بس عوام سے چل رہے, 150-200 سال ہو گئے اور جو ہے یہ ادارے بڑھتے جا رہے ہیں, اور انہی بڑے اداروں کے ماتحت مکاتب کا ایک سلسلہ, مکاتب کا یہ سلسلہ یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. دیکھو ہم تو بہت سے ملکوں کا سفر کیا, اسلامی ممالک میں بھی ہے, وہاں مکاتب کا یہ نظام نہیں ہے. وہاں حال یہ ہے کہ وہاں کے بچے جو حکومت کے اسکولیں اور مدارس ہیں ان کو عربی میں مدرسہ ہی بولتے ہیں, اسکول کو بھی مدرسہ ہی بولتے ہیں. وہاں تو اس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے مختلف وشے جو اس کے ہوتے ہیں موضوعات, اس میں ایک موضوع جو ہے وہ قرآن بھی ہوتا ہے. تو جس طرح جیسا پڑھا تو اکثر وہاں بچے وہ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے نہیں. یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس سلسلے کے ان علماء کو جنہوں نے سعودیہ کے اندر جا کر کے آج سے چند سال پہلے تحفیظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا, اور ان کے اس عمل کو دیکھ کر وہاں والوں کو بھی غیرت آئی, اور وہاں انہوں نے بھی جو ہے اپنے مختلف بستیوں کے اندر جماعتوں کو پابند کیا, اور ان جماعتوں نے جو ہے یہ سلسلے شروع کیے. اور وہاں بھی آج بھی پڑھانے والے اور محنت کرنے والے تو ہمارے علماء ہیں, وہاں کے تو اس کے لیے بھی میسر ہوتے نہیں ہیں, جو کرتے ہیں ان کو پوچھ لیجیے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہمارے اکابر کو اور ان کے صدقے میں ہم کو اس کام میں لگایا، اور دین کی بقا کے یہ جو سلسلے ہیں ان سلسلوں کو ہم سنبھال رہے ہیں۔ تو بقا کے ان سلسلوں میں جو ہے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، وہ تو ایک الگ نظام ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو قائم کیا اس میں عوام کے ذریعے سے عوامی انداز میں جو ہے، لیکن ایک دوسرا سلسلہ اس سے پہلے سے جو ہمارے اکابر کا قائم کیا ہوا ہے مدارس اور مکاتب کا، اس کا قیام موقوف ہے کائی کے اوپر، اہل علم پر، عوام پر نہیں، اور اس کے باقی رکھنے کی ذمہ داری بھی اہل علم کی ہے، اس کو چلانے کی ذمہ داری بھی اہل علم کی ہے، اور اس میں جو ہے ایک تو ہے بچوں کی، یعنی ہر بچے کو، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جس کو ہم علم کی دو قسموں میں سے پہلی قسم فرض عین کہتے ہیں اور ایک دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے وہ احکام جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک بچہ ہو بچی ہو، پاکی ناپاکی، نماز روزہ اور اس سے تعلق رکھنے والے سارے احکام، اس سے ہر ایک کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ایک جو ہے مسلمان قرآن پاک کو پڑھنا، یعنی دیکھ کر کے پڑھنے کی صلاحیت اور اس کی اتنی مقدار کا حفظ ہونا جس کے ذریعے سے وہ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کر سکے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عقائد سے تعلق رکھنے والی وہ چیزیں جس کے بغیر ایک مسلمان بن سکتا نہیں ہے، اس کے ایمان کی صحت اور درستگی جن عقائد کے جو ٹھیک کرنے پر موقوف ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ سے متعلق وہ معلومات جو ایک مجموعی طور پر عام معلومات کی حیثیت سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اس کو عام کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے یہ سلسلہ شروع کیا، کون سا؟ مکاتب کا، کہ بھائی ہر بستی کے اندر مکتب کا ایک نظام ہو اور وہاں اس بستی کے تمام مسلمانوں کے تمام بچے، ایک بھی بچہ ایسا نہ ہو جو اس تعلیم سے محروم رہے، بس سب بچے آویں اور ان کو یہ ساری چیزیں عقائد کی نسبت سے، بھائی اسی لیے تعلیم اسلام کا پہلا حصہ تم کون ہو، یعنی بحیثیت مذہب کے تمہارا نام کیا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ابھی رمضان کے بعد ہمارا سفر ہوا تھا ازبکستان کا، بخارا سمرقند، ساری دنیا کو حدیث کی کتابوں کے یہ معتبر ذخائر جن بزرگوں سے ملے تھے، اس علاقے میں آج کے جو نوجوان ہیں اور آج کے جو بچے ہیں ان کو کلمہ تک یاد نہیں، یاد تو نہیں، لیکن ہم جب پڑھاتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتے ہیں کسی طرح، لیکن محمد الرسول اللہ تو ان کی زبان پر چڑھتا بھی نہیں۔ آج وہاں یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ آج محروم ہے، ہم اس کو ان مناظر کو دیکھ کر جو ہے خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیزیں عطا فرمائی تھے، تو عقائد کہ عقیدے کی درستگی، اس کے لیے ہمارے یہاں تعلیم اسلام کا پہلا حصہ یا بیشتری سمر کے اندر جو ابتدائی عقائد ہیں یا جو جہاں نصاب میں اس مقصد کے لیے جو چیز شامل کی گئی ہے، ایک مقصد تو عقائد کی درستگی، دوسرا قرآن پاک کو پڑھنا آ جائے، قرآن پاک کے الفاظ کا علم، یعنی ناظرہ پڑھنا سیکھ لے صحت کے ساتھ۔ اب اس کی بھی ضرورت ہے، ہمارے یہاں مدارس کے اندر مکاتب کے اندر قدیم زمانے سے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہے، لیکن صحت کا وہ التزام جو اس زمانے میں ہے پہلے نہیں تھا۔ تو اب جب اس زمانے میں اور خاص طور پر ہم تو ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گجرات والوں کی دین ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کا یہ سلسلہ عام ہوا۔ اب گجرات کی یہ دین اگر ہمارے بھروچ میں نہ آوے تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو بہرحال قرآن کو صحیح پڑھنے کا اہتمام، اب تو الحمدللہ ہمارے جو نئے فارغین ہیں بہت اکثر و بیشتر وہ ہیں، پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے ضلع بھروچ کے اندر ایسے عمدہ قاری پیدا ہو سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب عطا فرمایا ہر گاؤں میں ایسے اچھے پڑھنے والے سبا شرح کے قاری ہیں، اور عام طور پر صحت سے پڑھنے والے تو سبھی ہیں۔ تو بہرحال صحت کے ساتھ قرآن کو پڑھانا
یہ دوسرا مقصد. تیسرا جو ہے وہ احکام، نماز روزہ پاکی ناپاکی، اس سلسلے میں جو کتابیں ہیں. چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور جو خلفائے راشدین حضرات صحابہ سے متعلق ضروری معلومات، یہ اور پھر عام اسلامی معلومات، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی مہینے کون سے، اور پھر کیا ہے روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اس طرح جو عام معلومات ہیں. تو بہرحال ہمارے مکاتب کے اس نصاب میں یہ چند چیزیں ہمارے بزرگوں نے جو شامل کی ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک بچہ جو مسلمان ہے بحیثیت مسلمان کے جن معلومات کا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، وہ معلومات ان مکاتب کے ذریعے سے ہم ان کو عطا کریں. اس لیے اس مقصد کے لیے ہمیں بھرپور محنت کرنی ہے، اور اس کو پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے انداز تعلیم، طریقے تعلیم، اس کو بھی دیکھیے. آج کل کیا ہے، الحمدللہ ہمارے گجرات میں بہت سے ایسے ادارے ہیں اور بہت سے ایسے اہل علم ہیں جو ان بچوں کی تعلیم کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے اس کی بھی تربیت دیتے ہیں. بہت سی ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ کسی جگہ جو ہے ایک گاؤں کے اندر ان کے مدرسین کے لیے وہاں کے منتظمین نے یہ کیا کہ بھئی اب جو ہے طریقے تعلیم کے لیے ہم آئیں، تو ہمارے اہل علم نے جواب میں کیا کہا، کیا اچھا جو ہمیں جھک مارتا تھا. یہ انداز، یعنی یہ جواب. ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومن فحیث وجدها فهو احق بها. حکمت اور دانائی کی بات یعنی اچھی چیز مومن کی ایک گمشدہ چیز متاع ہے، جہاں ملے وہ اس کا زیادہ حقدار. دیکھو آپ کی اور میری کوئی، میرا قلم گر گیا، آپ کا قلم گر گیا، راستے میں چلتے چلتے وہ قلم آپ نے دیکھا، تو آپ کسی کو پوچھیں گے کہ میں نے جھپٹ کر کے لے لیں، ارے یہ تو اپنا قلم ہے. وہ کوئی پوچھتا ہوتا، بلکہ کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس سے لڑیں گے، یہ تو میرا ہے، میں رکھتا ہوں اس کا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عجیب تشبیہ دی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افصح العرب بتلایا تھا. تو عمدہ بات کو حاصل کرنے کے لیے حضور فرماتے ہیں یہ گمشدہ چیز ہے، گویا یہ تو ہماری چیز ہے، کسی دوسرے کے پاس پہنچ گئی تو کیا ہوا، وہ ہم مالک ہیں اس کے، ہم لیں گے اس کو، چاہے وہ کوئی کسی بھی جگہ پر ہم کو مل جائے. تو بہرحال یہ پڑھانے کے طریقے آپ جانتے ہیں. ان اسکولوں کے اندر بچے جو ہے پرائمری کے اندر 7 سال نکالتے ہیں، 10 سال نکالتے ہیں، پھر سیکنڈری میں جاتے ہیں، پھر جو ہے کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان پرائمری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے شکشک کے طور پر ان کو ملازمت ملتی نہیں جب تک کہ وہ پی ٹی سی، اور اب تو پی ٹی سی کے اندر بھی 2 نہیں تو 4، اور پھر اس میں بھی اور سال بڑھا دیے گئے، اور اس کے بغیر وہ اس لائق نہیں سمجھے جاتے کہ ان کے حوالے بچے کیے جائیں. اور ہمارے یہاں اب اگر کسی مولوی کو جس کو سند مل گئی، اگر یوں کہا جائے کہ بھئی بچوں کو پڑھانے کے لیے ذرا ایک ترتیب سکھائی جاتی ہے، کوئی اس کے لیے 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا کورس نہیں ہے، 15-20 دن کا معاملہ ہے، آپ ذرا شرکت کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ طریقہ آ جائے. تو وہاں ہماری انا اور ہمارا غرور جو ہے ہم کو اس میں شرکت کی اجازت، میرے بڑا ہے مجھے دوسرا کیا سکھائے گا. جس کا ذہن یہ ہو کبھی بھی وہ دین کی خدمت کر سکتا. ہمارے اکابر تو وہ تھے جو علم کا سمندر پیے ہونے کے باوجود جو ہے علم کی چیز کو بڑی رغبت سے سنا کرتے تھے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کسی علمی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بولنے والا کوئی ایسی بات بولتا ہے جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، تو بھی آپ اسی رغبت سے سنیے جیسے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ کہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی جماعت تبلیغی آئی ہوئی ہے اور کوئی ایک عامی آدمی بیان کر رہا ہے تو بھی حضرت بڑے اطمینان سے بیٹھ کر سنتے تھے جیسے کوئی بڑا عالم کوئی تقریر کر رہا ہو. دیکھو یہ علم کی قدر، اگر ہم نہیں کریں گے علم کی قدر تو کون کرے گا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ان چیزوں کو، ان طریقوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے ڈاکٹر کہ بھئی
یہ آئی اسپیشلسٹ ہے آنکھوں کا، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے دل کا ماہر، وہ بھی جس کے پورے علاقے میں جس کی دھوم مچی ہوئی ہے، لوگ اپنے بیماروں کا علاج کرانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. پھر بھی آپ اخباروں میں پڑھیں گے یہ فلاں آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب جو ہے 2 مہینے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں مزید ٹریننگ حاصل، اندر یہ لکھا ہوا اخبار میں، وہ خود اشتہار دیتا ہے اپنے پیسے خرچ کر کے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی میں یہ اشتہار دے رہا ہوں کہ میں مزید ٹریننگ کے لیے جا رہا ہوں تو اس سے میری قدر گھٹ جائے گی، نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے کہ میں یہ دکھوں گا تو میرے یہاں لوگوں کی اور بھیڑ ہو جائے گی، وہ تو اپنی قدر گھٹنا اور ہم نئی چیز سیکھنے جاویں اور یوں سمجھے کہ اس سے میری شان گھٹ جائے گی، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے ہمیں مختلف طریقے طلباء کو، بچوں کو آسان سے آسان انداز میں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے جتنے بھی طریقے سب کو آپ حاصل کر لو. اور پڑھانے والے مدرس کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام طریقوں سے کیا ہو جائے واقف. اپنے بچوں کو پڑھانے کے دوران اس نے ایک طریقہ اختیار کیا اور محسوس کیا کہ اس سے اس کو جیسا فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا، تو دوسرے طریقے ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. اس بچے کے دل و دماغ میں جو کچھ ہم دینا چاہتے ہیں گھول کے پلانا ہے، اس کے لیے ہم جو طریقہ اختیار کریں ہمیں کرنا چاہیے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے جو مختلف طریقے آج کل الحمدللہ ایسے ہم نے تو، کیونکہ ہم کو اس لائن سے مناسبت نہیں، پہلے دن سے دوسری لائن میں لگ گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑے مدرسوں میں پڑھانا شروع کیا، مکتب میں کبھی پڑھانے کی نوبت نہیں آئی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایسے عمدہ طریقے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں اس طرح کی ٹریننگ کے یہاں جانا ہوا، ہمیں بھی دعوت دی گئی کہ آپ علماء کو ترغیب دیجیے، تو وہاں کے لوگ بتلاتے ہیں کہ اتنا آسان کہ آج تک ہم نے تجربہ کیا پڑھانے گئے زندگی بھر، اس طریقے کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ یار اتنی آسانی سے ہم بچوں کو یہ دل و دماغ میں یہ چیز ڈال سکتے ہیں. اس لیے بھائی میں آپ تمام سے یہ کہوں گا کہ ایسے تمام طریقے ہمیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لینا چاہیے، اور ہر طریقے کو جس طریقے سے ہمارا کام بنتا ہو ہمیں اپنا کام بنانا ہے. اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جتنا بھی سہل اور آسان طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ گویا مفید اور کارآمد ہوگا. وقت میں بھی مختصر، محنت بھی کم اور کام بھی اچھا ہو جائے گا. تو بہرحال ایک تو یہ ہے طریقے تعلیم، اس کو آپ بہتر سے بہتر طریقے سے، وہ پرانا گھسا پٹا انداز اسی کو لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہمیں یہ نظر آئے. اور پھر جو ہے بچوں کو بڑی شفقت اور محبت سے، وہ جو ہے نا ایک حکارت بات تو گالیاں بھی بولتے ہیں، نعوذ باللہ، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے اور گالیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ طریقہ کون سا ہے؟ گالی بولنا تو یہ تو کوئی منافق کی علامت حدیث میں قرار دیا گیا. پٹائی وٹائی ایک زمانہ تھا، ہم نے اور آپ نے بھی جو ہے عربی کی پہلی جو اول میں کتاب پڑھی تھی مفید التعلیمین، وہاں جملہ پڑھا تھا ضرب الصبیان کالماء فی البستان، سمجھایا کہ نہیں؟ تو لیکن یہ اس کو اب بھول جاؤ، یا ضرب الصبیان کالماء فی البستان اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب تو آپ دیکھیں گے اسکولوں میں یہ جو ہے نا وہاں بچوں کی اس کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، جو ابتدائی مدارس ہوتے ہیں نرسری وغیرہ، وہاں بچوں کو ایسی محبت سے پڑھاتے ہیں. ایک صاحب مجھے آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یہ لوگ انگریزی پڑھانے والے کیسی محبت سے پڑھاتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں، بچے وہاں جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ہمارے مولانا لوگ جو ہیں وہ ایسا اس کو گھبرا دیتے ہیں، اور مائیں بھی اسی لیے ڈراتی گا مول صاحب آئے ہوا ڈرانے کے لیے پولیس کا نام لیا جاتا ہے، کتے اور بلی کا نام لیا جاتا ہے، اس میں مول صاحب کا بھی ایک اضافہ ہے. یہ جو طریقے ہیں ہمارے یہ ڈرانے کے، خیر میں نے ان کو تو اپنے طور پر جواب دیا کہ یہ جو بچوں کو اس طرح پڑھاتے ہیں وہ ایک بچے کی فیس میں 10-10 ہزار روپے لیتے ہیں، اور یہ بیچارہ مولوی تو 2-2.5 ہزار میں پورے مہینے کی تنخواہ، پھر بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو. تو ان کو جواب دیا یہ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو بھی سکھائیں، آپ کا دفاع بھی کریں، تو میں آئے کہ نہیں دوسروں کے سامنے، لیکن آپ کے سامنے جب بولیں گے تو پھر دوسرا انداز اختیار کرنا پڑے گا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ان کو محبت سے پڑھایا جائے، ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے کہ بچہ دوسرے دن خود ہی اپنے شوق اور رغبت سے مدرسہ آنے لگے. وہ یہ نہ سمجھے مدرسے کے آنے کو جیل خانے کی طرح کہ کسی قیدی کو جو ہے وہ پیرول پر چھوڑا گیا تھا، جب دن پیرول کے ختم ہوئے اور جانے کا وقت آیا تو وہ گھبراتا. ایسا نہیں، بلکہ جو ہے ایسا محبت کو انتظار کرے کب مدرسے کا وقت ہوگا اور میں جاؤں گا. اس لیے محبت کا سلوک. اور یہ جملے جو بولتے ہیں نا، جملے ان کو کڑوے جملے، اس سے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. دیکھو بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی باندی اگر زنا کرے تو اس پر حد جاری کرے، ولا یسربھا، یہ جملہ ہے. اور اس کو تان و تشنی، باندی جیسی باندی، وہ بھی زنا جیسی حرکت کرنے پر شریعت کا جو حکم ہے، سزا ہے، وہ تو پوری کرنی ہے، لیکن زبان سے اس کو تان و تشنی، یہ زبان کی تان و تشنی جو ہے نا وہ ضدی بناتی ہے اور آدمی کو بگاڑ دیتی ہے. اس لیے یہ سلوک کرنا صحیح. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لکل ہمزۃ لمزہ، سمجھا ہے کہ نہیں؟ اگر کہ اس کا شان نزول کوئی مخصوص آدمی ہو، لیکن علی برۃ العموم اللفظ لا خصوص المورد، تو قرآن تو کہتا ہے ہر لمزہ اور ہمزہ کے لیے ہلاکت ہے. تو یہ ہمیں اپنی زبان کو اس طرح کا عادی بنانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. محبت سے ہم جو بولیں گے، ہمارے بول کے ذریعے سے بچے بھی بولنا سیکھیں گے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ایسے انداز اختیار کیے جائیں کہ بچے جو ہیں وہ مانوس ہوں اور محبت سے. اور جو وقت آپ کا ہے کہ بھائی 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، تو 1 سیکنڈ بھی اس میں کم ہونی نہیں. یہ نہیں کہ ایک تو 5-10 منٹ دیر سے آ رہے ہیں، آنے کے بعد پھر وہاں جو ہے باہر کھڑے ہیں. بہت سے ہمارے علاقے میں تو جو ہے وہ یہ باہر کھڑے کے پہلے بیڑی بھی پی لیں گے، وہاں بچے بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو جس زمانے میں ہم بخاری پڑھتے تھے تو ہمیشہ حضرت مجھے فرمایا کرتے کہ حج میں گئے تو یہ آپ کے بھروچ والے تو جو ہے وہ مینا میں بھی بیٹھے بیٹھے وہ پان اور جو ہے وہ تمباکو اور بیڑیاں بنا کر پیتے رہتے تھے. حضرت مجھے یہ فرمایا. تو یہ ہمارا یہ طریقہ ہے. بیڑی اگر پینے کی خدا نہ خواستہ عادت پڑ گئی ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ سب کے سامنے کی جائے، بلکہ چھپ چھپا کر ایک جرم سمجھ کر کے اس کو اپنی ضرورت پوری کرے. کہ بچوں کے سامنے کرنا یہ تو ذرا بچوں کو بھی اس برائی کا عادی بنانا ہے، اس کی شناخت اور قباحت کو ان کے دلوں میں سے ختم کرنا ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں. تو بہرحال میں تو یہ تو ضمن بات آ گئی. دیر سے آئے، باہر کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، 8 گھنٹہ تو ایک تو ویسے بھی 2-2.5 گھنٹے ملے تھے، اس میں سے 8 گھنٹہ ہم اس طرح ضائع کر دیں اندر آنے کے بعد. نہیں، ایک منٹ قیمتی ہے. آپ پورے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا. اس لیے کہ اگر 1 منٹ کی بھی کمی کر دی تو گویا آپ نے اس میں کیا کی؟ خیانت کی. اس کے بعد آپ جو تنخواہ لے رہے ہیں، ایک تو ہماری تنخواہ ہی کیا ہے 2,500 اور 2,000 روپے. اب اس 2,000 کو بھی ہم اس طرح گندا کر دیں، سمجھ آئے کہ نہیں؟ وقت میں خیانت کر کے تو پھر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جیسا معاملہ ہو جائے گا. اس لیے بھائی ضرورت اس کی ہے ان چیزوں کا خاص اہتمام کرے. بھلے ہمارے قدیم بچوں کی خیر خواہی ہمدردی، ہمارے بچپن میں ہمارے جو اساتذہ رہے، ہمارے بڑے مولانا محمد صاحب یہاں موجود ہیں، اور ان کے ہمسر جو حضرات تھے ہمارے علاقے کے پہلے قدیم فارغین، وہ ایسی محبت سے پڑھاتے تھے. بھلے پٹائی، وہ اس زمانے میں پٹائی کو کوئی برا سمجھا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن بہرحال وہ ایسی محبت سے اور ایسی ہمدردی سے اور ایسی دل سوزی سے گویا وہ چاہتے ہوں کہ بچے کے دل و دماغ میں اتار دیں، اس کو گھول کے پلا دیں. وہ جذبہ ہونا چاہیے. جب تک کہ ایسا جذبہ نہیں ہوگا وہاں تک جو ہے علم بچوں کو آئے گا نہیں. استاد کے دل میں وہ جو ہے نا دل سوزی اور ہمدردی، لا اللہ کا باقی النفس کا آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تعلیم و تربیت کا ہمیں حکم دیا، وہاں تعلیم و تربیت کے لیے اس دل سوزی یہ بھی نبوت کی وراثت ہے. جب تک کہ یہ نہیں ہوگی وہاں تک یہ کام ہم سے صحیح طریقے سے ہو سکے گا نہیں. اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے. اور جو ہے یہ تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں. دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھو
آج کل ہمارے دیہاتوں میں مکاتب میں کام کرنے والے علماء اور اساتذہ، جو پہلے کیا تھا کہ یہ مکاتب میں کام کرنے والے جو ہمارے علماء تھے وہ گاؤں کی ہر چیز کی ذمہ داری اپنی سمجھتے تھے. شادی کے موقع پر لوگوں کو رہنمائی کرنا، غمی کے موقع پر رہنمائی کرنا، عید آئی تو اس موقع پر جیسا موقع اس کے مناسب رہنمائی، یہ ہر عالم اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا. لوگوں کے ساتھ ان کو کیا تھا؟ رابطہ تھا. لوگوں میں گلے ملے رہتے تھے اور ہر موقع پر ان کی رہنمائی کرتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنا کام جو ہے نا یہ 2.5 گھنٹے جو ہے وہاں تک کیا کر دیا؟ محدود. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے گاؤں میں؟ شادی میں کیا رسمیں اور رواج بڑھتے جا رہے ہیں، کیا شریعت کے خلاف گناہ کیے جا رہے ہیں. ہم اس سے ہمیں کچھ لینا دینا، ہم نے اپنا مزاج. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی برائیاں پھیل رہی ہے کہ اللہ کی پناہ. اور ہر جگہ، حالانکہ عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ بخاری شریف میں واقعہ ہے امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری سفر ہوا مدینہ منورہ کا، تو ایک مرتبہ وہ اپنی قیام گاہ سے مسجد نبوی تشریف لے جائے تھے. راستے میں ایک چوٹی بناوٹی چوٹی جو ہوتی ہے کسی عورت کی لگی ہوئی ہوگی، گر گئی ہوگی، وہ پڑی تھی. تو آپ کا جو شورتی تھا سپاہی، اس نے اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں دی. دیکھا یہ چوٹیاں ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر نبوی پر جا کر وہ بتا کر کہتے ہیں، یوں فرماتے ہیں این علماءکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت معاویہ فرماتے ہیں تمہارے علماء کہاں ہیں؟ گویا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو اس کی نوبت نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی مسلمان عورت ایسی حرکت کر سکتی، یہ تو یہودیوں کا کام ہو سکتا ہے. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جہاں جن بستیوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں وہاں کی ساری ذمہ داریاں اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی، ان کے اخلاق کو درست کرنے کی، ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی، ان کی نمازوں اور عبادات کو ٹھیک کرنے کی ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی. آج کیا ہو گیا؟ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے اور وہ احباب اپنا کام، لیکن ان کا کام ایک محدود پیمانے پر ہوتا ہے. ہمارا بحیثیت عالم کے جو کام ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہمیں لوگوں کو مسائل بھی بتلانے ہیں، جو غلطیاں ان پر بھی ان کو آگاہ کرنا ہے، ٹوکنا ہے اور ان کو دور کرنا ہے، رسم و رواج کو ختم کرنا ہے اور گناہوں کی عادتیں چھڑوانی ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ سلسلے جب تک کہ اہل علم اس کے اندر جو ہے پوری دل بستگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ نہیں لگیں گے وہاں تک یہ ہوگا. آج علماء کا رابطہ عوام سے کیا ہو گیا؟ کٹ گیا. حضرت مولانا ہاشم بخاری صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، جامعہ حسینیہ میں ہمارے پڑھنے کے زمانے میں تھے. اس کے بعد حضرت وہاں دیوبند تشریف لے گئے اور دیوبند سے پھر ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہیں انتقال ہوا. میں تو شرجہ میں پڑھتا تھا لیکن ان کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا تھا، بڑی محبت فرماتے تھے. انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ مول صاحب جس زمانے میں بخارا اور سمرقند کے اندر کمیونزم آیا، یہ کمیونزم کا نظریہ اب تو ختم ہو گیا دنیا سے، لیکن کمیونزم کا نظریہ جب نیا آیا تھا نا تو اس کا بڑا دبدبا تھا. ساری دنیا پر وہ مسلط ہونا چاہتا تھا اور وہ مظالم ڈالے ہیں کہ بخارا اور سمرقند کی حکومتیں جو ختم ہوئی اور کمیونسٹوں نے آ کر جو ہے وہ وہاں اپنا جو ہے یہ جمایا. تو اس وقت کا بخارا اور سمرقند کے اندر علماء کی کمی نہیں تھی. جو بات انہوں نے مجھے کہی تھی وہ بتلانا چاہتا ہوں. بڑے بڑے علماء موجود تھے لیکن وہ سب اپنے خول میں بند تھے. یعنی وہ نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو فائدہ حاصل کرنا ہو تو ہمارے پاس آوے، ہم کسی کے پاس کیوں جائیں گے. عوام کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا، کٹے ہوئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کمیونسٹوں نے عوام کو ان کے خلاف بھڑکا دیا اور ان کو باقاعدہ برسر عام پھانسیاں دی گئی اور جن کو جان بچانے تھی ہمارے جیسے وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں بھاگ کر ہجرت کر کے سینکڑوں میل کا سفر پیدل طے کر کے یہ کشمیر کے واسطے سے ہندوستان میں آئے. تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے
کہ عوام کے ساتھ جب تک کہ آپ گلے ملیں گے نہیں، رابطہ نہیں ہوگا. گلنے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کے لیے. یہ ملنا کس کے لیے؟ دین کے لیے. اللہ کے احکام ان کو اپنی غرض کے لیے. آج بہت سے گلے ملے ہوئے ہیں لیکن اپنی غرض کے لیے، دین کے لیے نہیں. یہ گلنا ملنا تو مضر ہے، وہ مفید ہے. کون سا؟ دین کے لیے. ہمیں ان کے اخلاق درست کرنے، ان کے معاملات درست کرنے، ان کی عبادات درست کرنی ہے، ان کی معاشرت کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے ان کے اندر گھسیں، ان کو بتائیں، مانوس کریں اور یہ چیزیں بتلائیں. جب تک کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے وہاں تک ہمارے یہاں پورا معاشرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج یہ سب ختم ہو گیا. میرے بچپن میں اپنے بڑوں کو دیکھا جو پڑھاتے تھے، مکتب کے پڑھا بھی رہے ہیں اور مسجد میں امامت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ساری چیزیں بتلائی بھی رہے، سب چیزیں رہنمائی کرتے ہیں. آج امامت کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہو گیا. ایک تو امامت میں سنت کے مطابق قرات نہیں ہوتی، کہیں بھی چلے جاؤ. سب سے بڑے افسوس کی بات ہے جسے پیٹے چند رکوع ہیں، چند آیتیں ہیں، سنت کے مطابق کوئی قرات نہیں. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا سیکھ کر کے آیا اور سنت کے مطابق قرات کرتا ہے، عوام بیچاروں کو معلوم نہیں ہے یہ سنت قرات ہے، وہ اس کے نیچے پڑ جاتی ہے عوام. اور کہتے ہیں عمل صاحب تو بولا بھی نماز پڑھا ہے یوں کر کے. پھر اب وہ کہتا ہے سنت کے مطابق، تو پھر عوام دلیل پکڑتی. اب ایجاد کیا ہوتی پڑھاتا تھا تو وہ کرتا تھا، جگ مارتا تھا. عجیب معاملہ ہے. گویا ان کا عمل ان کے لیے حجت ہے اور اس کا عمل حجت. یہ سب ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے. تو ہمیں دوسرا ایک تو یہ ہے کہ نمازیں بھی ہماری سنت کے مطابق ہونی چاہیے. آج پوری بستی کی نماز امام کی غفلت کی وجہ سے سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ کی رحمتیں کہاں نازل ہوگی. یہ سب ہمارے یہاں جو مصیبتیں آ رہی ہے ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اس کی طرف بھی اہل علم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ سنتوں کو عام کیا جائے، اس کے اوپر عمل کا اہتمام، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے. خود دیکھو ایک تو ہے اپنی ذاتی زندگی. پہلے نمبر پر ہر عالم کا فریضہ ہے کہ اپنی ذات اور اپنے گھر تک تو شریعت کا کوئی حکم ہماری ذات سے ٹوٹنے نہ چاہیے. ہم خود پورے طور پر 100% شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، ہماری نمازیں ایسی ہوں، ہمارے معاملات ایسے ہوں، ہماری معاشرت ایسی ہو، ہم ہر چیز میں گیا ہمارے گھر میں کوئی ایک کام ایسا جو شریعت کے خلاف ہونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ ایک چیز اگر ایسی ہوگی تو اس عالم کا وقار ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ دین کی کوئی بات عوام کے سامنے کہے گا تو عوام اس کو جو ہے خاطر میں نہیں لائیں گے. نہ گھر میں پاؤ اٹھائی، ختم ہو گیا. ایک چیز غلط ہوئی ہے، ایک چیز اس نے اس کی زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا. تو ہمیں اپنی ذات کی حد تک اور اپنے ماتحتوں کی حد تک بہت زیادہ اسٹرک اور سخت رہنے کی ضرورت ہے. اور عوام کے ساتھ ان میں بھی محنت کیجیے. آج کیا ہو گیا، ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. علماء کی بڑی تعداد وہ ہے فجر کی نماز میں غائب ہے. ہمارے پاس تو دار افتاء میں سوالات آتے ہیں کہ بھائی مکتب کے اندر 10 مدرس ہیں اور 10 کے لیے ہم نے امامت کے لیے باری مقرر کر رکھی ہے. تو جن مول صاحب کی باری ہوتی ہے وہ تو فجر میں آتے ہیں اور کسی دن اگر وہ غیر حاضر رہ گئے تو باقی 9 میں سے ایک بھی نہیں ہے وہاں. اب بتائیے اس ایسے امام کے پیچھے نماز کیا ہوگی؟ پھر مکروہ ہوگی جو جماعت کا چھوڑ. یہ طریقے ہم نے عادت ہمارا حال تو یہ کہ اذان سنتے ہی ہم مسجد میں اوٹوں پر بیٹھے رہتے. پھر یہ اہل علم کی شان نہیں، ہمارے دیہاتوں میں اوٹوں پر بیٹھنے کا ایک عام رواج. حدیث کے اندر تو اس پر سخت نکیر فرمائی، حضور نے منع فرمایا یاکم الجلوس علی الطرقات. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیونکہ ان کے گھر کیا تھے، ایک روم ہوتا تھا، ایک جھونپڑا ہوتا تھا. تو ہماری مجلسیں یہی ہیں، گھر میں ایک ہی روم، وہاں تو عورتیں ہیں بیٹھنے کے لیے. تو انہوں نے پھر اجازت دی لیکن کچھ شرطیں لگائی. اب ہمارے لیے تو ضرورت نہیں، ہمارے سے گھروں میں تو سب کچھ ہوتا ہے. نہیں، عورتوں پر بیٹھنا، وہاں سے ماں بہنیں گزر رہی ہے ان کے ساتھ بدنگاہی کا معاملہ اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب واقعہ یہ ہے کہ بہت زیادہ قابل اصلاح ہے. لیکن یہ اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم اہل علم اس کی طرف کیا کریں، توجہ کریں. آپ جو حضرات یہاں کام کرتے ہیں، ارے
میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بناتا اور اپنے آپ کو میں پاک ظاہر کرنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کو ان چیزوں کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور جتنا اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کاموں کو ہم انجام دیں گے، اللہ اس میں کیا دیں گے؟ برکت دیں گے. اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر ان چیزوں کا اہتمام کرے اور ان چیزوں کے لیے محنتیں کرے. تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں ایک گپ اندھیرا ہو، ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا چراغ بھی اگر جلائیں گے تو روشنی تو ہوگی، اور وہ چراغ اس اندھیرے کو دور تو کرے گا. اور ایسے اگر 10 چراغ جل گئے تو بہت کچھ روشنی ہو سکتی ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ 1000 کا بلب نہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا چراغ سمجھ کر تو کام کر سکتا ہے. میں یوں نہ سمجھوں کہ میں کوئی بہت بڑا روشنی پھیلا رہا ہوں، لیکن ایک چراغ تو میں جلا سکتا ہوں. اس طرح اگر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ اندھیرا دور فرمائیں گے، اور اس کے برکات جو ہیں ایک معاشرے کی حیثیت سے جو آئیں گے، ان برکات سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچے گا. آج ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. برائیاں بہت عام ہو گئی، اور اہل علم کو تو ایسی برائیوں میں حصہ لینے سے اپنے آپ کو دوری رکھنا چاہیے. جب یہ سنتے ہیں الیکشن کے موقع پر اور دوسرے مواقع پر جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں، تو ان جھگڑوں میں بھی اہل علم کیا ہوتے ہیں؟ پیش ایک جاہل آدمی جو حرکت نہیں کرتا وہ عالم کر ڈالتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اس منصب کے خلاف ہے. اپنے آپ کو جتنا ہو سکے جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو اگر ہر ایک اس کی کوشش کر لے، بقول حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، لوگ کہتے ہیں ماحول نہیں ہے، کہیں ماحول کو آسمان سے برسے گا بارش کی طرح؟ ماحول تو ہمیں بنانا ہے. اپنے گھر سے شروعات کیجیے، اپنی ذات سے شروعات کیجیے. ہر آدمی یہ کوشش کر لے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا گھر ٹھیک ہو جائے، تو سب کے گھر اس طرح ٹھیک ہو جائیں گے تو ماحول خود ہی بن گیا. اس لیے اس کی طرف توجہ کی جائے اور ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں مل جل کر کے. اسی کے چرچے ہوں. آج کل تو کیا ہو گیا، اہل علم بھی بیٹھتے ہیں تو کبھی ان چیزوں کا چرچا نہیں. چرچا ہوگا تارو پگار کتنا مارو پگار کتنا، تاری پا بیجی ہوں کہ وقت ہے کہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ارے بھائی، جو 2 پیسے مل رہے ہیں اس میں 1 پائی کا بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اس چرچا سے اور اس چرچے میں گھنٹوں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ برباد کرتے ہیں. جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کا نہ چرچا ہے نہ اس کے لیے آپس میں مل جل کر مشورے ہوتے ہیں. بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہ جتنے بھی گاؤں ہیں یہ سمجھیے کہ وہ اہل علم کی اس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یتیم ہو گئے، بے یار و مددگار ہیں. رہنمائی کی ضرورت ہے، احکام سے واقف کرنے کی ضرورت ہے. آپ بتلاتے رہیے، 2 آدمی بھی عمل کرنے والے مل جائیں گے تو آپ کی محنت اکارت نہیں. اور ایک بھی نہیں ملا تو بھی آپ کا اجر تو کہیں گیا ہی نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا خواب میں کہ ایک نبی میرے سامنے لایا گیا، اس کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے پاس 10 تھے، کسی کے پاس 100، بڑی جماعت، کسی کے پاس 5، کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 7، ایک بھی نہیں. گویا بعض نبی ایسے ہی گزرے جن کے اوپر ایمان لانے والا ایک بھی. تو کیا اس کی وجہ سے ان کی نبوت میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں، انہوں نے تو اپنا فریضہ پورا کر لیا. میں کہتا ہوں اس زمانے میں گئے گزرے دور میں بھی اگر آپ محنت کریں گے، وہ حضور نے جو نبیوں کا تذکرہ کیا آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے 5-10 نہیں 500,000 آدمی تو ہو ہی جائیں گے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. اللہ نے جو موقع عطا فرمایا، جو صلاحیتیں عطا فرمائی، جو نعمت علم کی شکل میں اور قوا کی شکل میں عطا فرمائی ہے، ان سے فائدہ اٹھا لو، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو. پھر یہ چیزیں ملنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحربا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو نے محض اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اے اللہ تیرے دین کے علم کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا. اے اللہ اپنی حیثیت کے مطابق اے اللہ دین کے علم کی اس دولت کی نسبت سے ہم پر جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی عائد ہوتے ہیں ان کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. ہمارے اسلاف جنہوں نے اے اللہ ان سلسلوں کو جاری فرمایا تھا اے اللہ ان کے نقش قدم پر چل کر کے دین اور علم دین کی اے اللہ اس دولت کو اے اللہ اس کو عام کرنے، اس کی اشاعت کی، خدمت کی، حفاظت کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اور اس راہ میں پیش آنے والی اے اللہ ہر تکلیف کو ہنستے میں برداشت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. رکاوٹیں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ان اکابر کے نقش قدم پر چل کر کے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اور جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم.